बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ बुध 25 अगस्त 2021 18 मुहर्रम 1442 हिजरी। मैं मोमना तकीर जमात नहम अस्करिया स्कूल एंड कॉलेज गुलजार कैंपस की जानिब से आप सबको आज की असम्बली में खुशामदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक आदमी और कुफर के दरमियान फासला मिटाने वाला अमल नमाज का तर्क करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन आदमी के अमाल में सबसे पहले फ़र्ज नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो वो कामयाब व कामरां होगा, और अगर नमाज दुरुस्त ना हुई तो वह नाकाम और हसारा में होगा। अब मैं नमाज के लिए सबक के लिए दावत देना चाहूँगी मोहतरम सर मोहम्मद दानिश को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ नमाज का सबक दोहराइए। कुल हुवल्लाहु अहद। कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद। अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद। ना कोई उससे पैदा हुआ। वलम यूलद। और ना वो किसी से पैदा हुआ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और ना कोई उसके बराबर का है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब अज़मत वाला। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब अज़मत वाला। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। पाक है मेरा रब अज़मत वाला। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। रब्बना लकल हम्द। ऐ हमारे रब तमाम तारीफ तेरे लिए है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। सुब्हाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब ऊंची शान वाला। सुब्हाना रब्बियल आला। पाक है मेरा रब ऊंची शान वाला। सुब्हाना रब्बियल आला।
پاک ہے میرا رب اونچی شان والا. جزاکم اللہ خیر. قرآن حکیم کتاب ہدایت، کتاب مبین ہے جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ سورہ صاد پارہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے۔ اب میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور تفسیر کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترم سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس کے تقریباً آدھے حصے پہ ہم نے گزشتہ سبق میں آپ سے کچھ چیزیں عرض کی تھیں، اور بقیہ حصے پہ آج کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ وَضُرِبَتْ واو اور ضربت ڈال دی گئی، مار دی گئی، چپکا دی گئی، علیہم ان پر، الذلہ ذلت پستی، والمسکنہ اور مسکینی محتاجی مست ہمتی، وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے یعنی مستحق ہوئے، بغضب من اللہ غضب من سے اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ جیسے اس آیت کے پچھلے حصے میں بات ہوئی تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بغیر کسی محنت اور کوشش کے ملنے والے رزق کی قدر کرنے کے بجائے عجیب ناشکری کے انداز میں اس سے کم تر چیزیں مانگنا شروع کر دی، تو وہ انہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے چلو مل جائیں گی، جاؤ شہر میں کسی میں، وہاں تمہارے اس سوال کو پورا کر دیا جائے گا۔ اس طرح کی ناشکریاں اور نافرمانیاں یہ جو ہوتی ہیں، یہ انسان کو اللہ کے ناراضگی، اللہ کے غصے کا مستحق بنا دیتی ہے۔ اسی لیے آگے بتائی جا رہی ہے اس کی تفصیل، ذالک بانہم، یہ جو اللہ کا غضب آیا اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ذلت اور مسکینی ان پر چپکا دی گئی، ان پر ڈال دی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بسبب اس کے کہ وہ تھے یکفرون، انکار کرتے تھے اللہ کی بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا۔ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ بتائی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، نا حق۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حق طریقہ بھی تھا ان کو قتل کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا ظلم کر رہے تھے کہ قاتل کو بھی خود نہیں پتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی کوئی دلیل ہے میرے پاس۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کام تو غلط ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن خود اس کی کوئی دلیل گھڑ لیتا ہے، لیکن ان ظالموں کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی انبیاء کو سوائے ضد کے کہ بس جو وہ پیغام لے کے آیا وہ پسند نہیں ہے، تو انبیاء کو انہوں نے، بہت سے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری قوم بہت سے علماء کو شہید کر چکی ہے۔ فرق یہی ہے
کہ اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پے در پہ نبی آتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ میری امت کے علماء کا انبیاء بنی اسرائیل جیسے، بنی اسرائیل کے انبیاء یعنی جیسے وہاں انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، یہاں علماء کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ تو ہماری قوم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اگر پوری دنیا میں اور یا اپنی پوری تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے نام ملیں گے، لیکن اگر ہم زیادہ لمبی تاریخ نہ دیکھیں، صرف اپنے ملک کی تاریخ ہی دیکھ لیں تو فہرست بنانا مشکل ہے، اتنے علماء کو یہاں شہید کیا گیا۔ یہ جو ایسے جرائم قومیں کرتی ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ناحق اللہ فرماتے ہیں یہ قتل کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ ان کے اوپر مسکینی اور ذلت اور اللہ کا غضب ان کے اوپر پڑا، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے جرائم کرنے کی ہمت کیوں ہو گئی، کیوں یہ کر بیٹھے ایسے بڑے بڑے؟ اس کی وجہ بھی آگے بتائی جا رہی ہے، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمان۔ علماء نے اسی لیے لکھا ہے کہ انسان جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے نا، کرتا رہتا تو اس کا نقصان یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر بڑے گناہ کرنا بھی کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، انسان سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں نے یہ گناہ، ایک تو یہ کہ اس گناہ کو ختم کرنے کے لیے انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، جیسے اللہ نے بہت سی نیکیوں کے بارے میں یہ بتایا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلا ایک دو عرض کر دیتا ہوں، جیسے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد تو ہر قدم پہ بتایا گیا کہ اس کے یہ نیکیاں ملتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بہت سی نیکیوں میں بتایا گیا، جیسے ایک جمعہ پچھلے جمعے تک کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی جو روایات ہیں ان سب کا مطلب چھوٹے گناہوں کی معافی ہے۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ جو چھوٹے گناہ بھی انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف نیکیاں یا گناہوں سے خود سے توبہ کرنے کا سلسلہ نہیں ہے، نیکی بھی نہیں کوئی اچھی طرح کی جاتی اور توبہ کا بھی اہتمام نہیں ہے اور فکر ہی نہیں ہے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ مزاج بگڑ جاتا ہے، پھر انسان کو صحیح راہ نظر نہیں آتی، پھر حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر بڑے بڑے گناہ اور بڑی غلطیاں کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے مزاج میں لاپرواہی آ جاتی ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو بڑے بڑے گناہ کر لیے نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو تھے نافرمان، اور وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے نکلنے والے تھے، یعنی اللہ نے شریعت نے جو حدود متعین کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور انہیں کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ جب یہ گناہوں میں اس طرح لتھڑ گئے کہ کوئی گناہ کی فکر نہیں اور کوئی شریعت کے احکامات کی فکر نہیں، تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے صاف ہی پوری دین کا انکار کر دینا۔ آپ کو کئی نظر آئیں گے آج کل کے دور میں جو صاف صاف اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہوتے مسلمانوں کی اولادیں ہیں، تو وہ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بچپن سے، گھر کا ماحول ایسا انہیں ملا یا اسکول کالج کا ماحول ایسا ملا، دوست احباب ایسے ملے کہ گناہوں میں زندگی گزارتے رہے۔ وہ بظاہر چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے گناہ اور کسی حد کا اہتمام نہ کرنا، کسی چیز کی فکر نہ کرنا کہ یہ کوئی حلال ہے یا حرام ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آیات کا انکار کیا، انبیاء کا انکار اور دین کا انکار کرنے کی بھی، پورے اسلام کا انکار کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی۔ شاید آپ نے پچھلے دنوں کسی سے سنا ہو کہ ایک خاتون نے یہاں تک کہا کہ میں تو جہنم میں جانا فلاں وجہ سے جہنم میں جانا ہی پسند کروں۔ تو یہ اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں تبھی منہ سے نکلتی ہیں جب انسان گناہوں کی زندگی گزارتا رہتا ہے اور کسی حدود کی پابندی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے یہاں ان کے بارے میں یہی بتایا کہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جایا کرتے تھے، حد پہ نہیں کسی پہ ٹھہرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں یہ بڑے بڑے گناہ
کہ اللہ کی آیتوں کا ہی انکار کرنا اور انبیاء کو ہی قتل کر دینا، شہید کر دینا، اس کی طرح یہ جرت ان میں پیدا ہو گئی. اور پھر جب اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں تو پھر لعنت کی انتہا ہو جاتی ہے. اللہ کی طرف سے پھٹکار ایسی پڑتی ہے کہ وہ پھٹکار اس انسان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح راہ پر چلنے کی اور توفیق عنایت فرمائے. اور جتنی غلطیاں آج تک ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو وہ معاف بھی فرما دے اور ان سے آئندہ بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ سر. لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظوں کا غلام بن جاتا ہے. اب میں آج کے پیغام کے لیے دعوت دینا چاہوں گی اقرا خالد کو. میں اقرا خالد آج کے پیغام کے ساتھ. میرا آج کا پیغام خوش اخلاقی اور خوش مزاجی کی اہمیت کے بارے میں ہے. کسی بھی انسان کی شخصیت اس کے مزاج سے عیاں ہوتی ہے. مزاج اور معاشرے کا چولی دامن کا ساتھ ہے. شگفتہ مزاجی انسانی شخصیت کو نکھارنے، اسے ترقی دینے اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچانے میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. سائنسی تحقیق کے مطابق شگفتہ مزاج انسان بہت سی بیماریوں، ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے. تاریخ کی ورگردانی اس بات کا مدلل ثبوت ہے کہ شگفتہ مزاجی ہی میں اس ارض و سما کی بہترین مضمر ہے. قبل السلام اپنے مزاج میں سختی اور تندی کی وجہ سے خون ریز اور طویل جنگیں لڑی جاتی رہی ہیں جو پشت در پشت کئی صدیوں پر محیط تھی. اسلام ہمیں وقولوا للناس حسنا اور تم لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ کا درس دیتا ہے، اور وہ ہمیں اخلاق کی بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پست اخلاقی اور معیار کی ترقی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. آپ کا اخلاقی معیار اس قدر بلند تھا کہ خود خالق ارض و سما کو کہنا پڑا کہ ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق عظیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلکے پھلکے مزاج اور سنجیدہ گفتگو کی شگفتگی کو تورا امتیاز مانا. کبھی بوڑھی عورت کو جنت کی بشارت فرماتے ہیں تو کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کے سامنے گھٹلیوں کا ڈھیر دیکھ کر تبسم فرماتے ہیں. کبھی طائف والوں کے ظلم و ستم کے جواب میں دعا تو کبھی مکہ واپس چلے جانے پر حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ سے انداز تکلم. یہ سب کچھ مزاج کی شگفتگی ہی تو ہے. وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے عربوں جیسے اجٹ اور جہالت میں ڈوبے ہوئوں کو ایک مرکز فراہم کر دیا؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر تڑپنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور نہ ہونے دیا؟ وہ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے خون کے پیاسے قبائل کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا؟ وہ طاقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ مزاجی کی قوت تھی. دور حاضر میں شگفتہ مزاجی کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. ایک شخص اس وقت تک کامیاب تاجر نہیں بن سکتا جب تک اس کا مزاج اچھا نہیں ہوتا. اگر ڈاکٹر ہے تو قابلیت کے ساتھ ساتھ مزاج کی عمدگی بھی ضروری ہے. بچوں کو شگفتہ مزاج بنانا اور بھی ضروری ہے کیونکہ بڑا ہو کر کوئی وکیل بنے گا اور کوئی استاد، کوئی حاکم ہوگا اور کوئی وزیر. الغرض ان کی حیثیت جو بھی ہو، کردار کی عظمتیں اور شگفتہ مزاجی انہیں نیک نام بناتی ہے، جبکہ مزاج کی پستی اس کی منزل مراد کا راستہ کھوٹا کرتی ہے. آپ اپنے اپنے مقام پر جو بھی ہیں، ہر منصب، ہر حیثیت، ہر مقام اور ہر مرحلے پر اپنی شخصی وقار، شرافت اور فکر و نظر پر کوئی حرف نہ آنے دیجیے. جس طرح سورج چمکتا ہے تو ہر کوئی اس کی روشنیوں کا مداح ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے تو کائنات میں خوبصورتیاں پھیلتی ہیں. اسی طرح ہمیں بھی اپنے باوقار رویے کے حسن کی بدولت اپنی اہمیت، قدر و قیمت اور صلاحیت کا لوہا منوانا چاہیے.
سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، سیرت نہ ہو تو عارض رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں آج کے سمجھنے کا اختتام الفاظ میں کرتی ہوں۔ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں۔ عمل کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں، الفاظ عمل بن جاتے ہیں، عمل کردار بنتا ہے، اور کردار کی حفاظت کرو کہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔